نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آل رسول کے صدقے اور طفیل دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی کے صدقے دعا مانگنا یا کسی کے طفیل دعا مانگنا یا کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ تین مختلف الفاظ ہیں جن کا مطلب ایک ہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وسیلے سے دعا مانگنا، بعض کہتے ہیں فلاں کے صدقے دعا، اے اللہ میری فلاں کے صدقے میرا یہ کام کر دے، اے اللہ فلاں کے طفیل میرا یہ کام کر دے۔ تو اس میں تفصیل پوچھی جائے گی۔ جو آدمی اس طرح سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرا نبی کے صدقے یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے صدقے یہ کام کر دے، یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے یہ کام کر دے، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ مجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو میں چونکہ نبی کا امتی ہوں تو اس لحاظ سے میں نبی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ میرا بھی اللہ تو تھوڑا سا خیال کر، میرے اعمال اگرچہ ایسے نہیں ہیں لیکن تیرے محبوب کا امتی ہوں یا تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ تو وسیلے کا یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، یا کسی بزرگ کی محبت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے۔ کیا مطلب کہ فلاں بزرگ وہ تیرے محبوب بندے تھے، تو میں چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں تو انہی کا خیال کر کے میرا یہ کام کر دے، تو کام اللہ ہی کرے گا۔ اس میں کوئی بزرگ واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے معاذ اللہ، یا نبی واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کریں گے آپ کا کام کروا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی کے واسطے سے کام کرے گا، یعنی اللہ نبی کے ذریعے یہ کام کروائیں گے، یعنی نبی کو گویا اللہ تعالیٰ آرڈر کریں گے اور پھر نبی یہ کام کریں گے، تو یہ بالکل شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ وسیلہ شرک ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ وسیلہ بالکل جائز ہے یہ بھی غلط ہے۔ وسیلہ جائز بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، اس میں افراط و تفریط بہت ہے، کیونکہ میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ مختلف لوگوں کی کچھ اس بارے میں کلپ آتے ہیں، کچھ نے الاطلاق اس کو حرام ناجائز کہا ہوتا ہے کہ بالکل شرک ہے شرک ہے شرک ہے، جو بھی وسیلے سے دعا مانگے گا وہ گویا مشرک نہیں بھی ہوگا تو مشرکانہ عمل تو بہرحال قرار دے دیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح اس کو الاطلاق صحیح کہنا یہ بھی غلط ہے۔ تو نیت پوچھی جائے گی، اور جب تک ہمیں کسی کی نیت کا یقین نہ ہو تو ہم اس پہ شرک یا کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تک کسی مسلمان کے عمل کی آپ اچھی لاجک یا اچھی توجیہ بیان کر سکتے ہیں تو اسے خام خواہ میں شرک اور کفر پہ نہ محمول کیا جائے۔ اس کا اچھا مطلب نکل سکتا ہے تو اچھے مطلب ہی پہ محمول کیا جائے۔